مومنون سلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنون، مولانا حاضر امام کی 60 سالہ امامت ڈائمنڈ جبلی ہم منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا حاضر امام نے دنیا بھر کی جماعتوں کو دیدار سے نوازنے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ہم پاکستان کی جماعت مولانا حاضر امام کے شکر گزار ہے کہ مولا نے پاکستان کی جماعت کو بھی نہ صرف دربار اور دیدار بلکہ ہماری جماعتوں میں تقریباً 26 سال سے جماعتی کام کاج کی جو تڑپ تھی اسے بجھانے کی ہماری تمنا کو مولا نے قبول فرمایا ہے۔ ہم مولانا حاضر امام کے شکر گزار ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے جماعت کی ڈیفینیشن، جماعت کی تعریف دیکھی جائے تو جماعت اسے کہتے ہیں جس نے زمانے کے امام کی بیعت کی ہو اور جن کی بیعت کو امام نے قبول فرمایا ہو۔ بیعت ٹوٹل سبمیشن، تن من دھن سب کچھ قربان، مولا کی خوشنودی میں ہمیں خوش ہونا ہے، مولا کے فرما بردار رہنا ہے، اسے کہتے ہیں بیعت۔ ہم تمام جماعت، دنیا بھر کی جماعت اس بیعت کے روح سے ایک ہی امام کی شناخت کرتے ہوئے شیعہ امامی اسماعیلی مسلمان ہے۔ ہمارے طریقے کا ایک اہم پہلو روحانی روشنی کی تلاش ہے جس کے ذریعے بندہ خدا کے نور سے تعلق قائم کرتا ہے۔ مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ رب کو پہچاننے کا یہ سفر آسان کیسے ہو؟ روحانی طور پر خود کو کیسے بلند کرے؟ جب جی چاہے عبادت میں باطنی دیدار کی کوشش کر سکے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ممکن ہو سکے اس لیے مولا تشریف لا رہے ہیں۔ ستوینی میں پیر فرماتے ہیں کہ کس کا میل کس تھے جاوے، دل کا میل سو ذکر گماوے، کہ ہر مختلف چیز کو دھونے کا، صاف کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل کو صاف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ذکر، بندگی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہم دیکھیں کہ ایک بادشاہ نے چترکاروں کے چتر کا ایک مقابلہ منعقد کیا۔ چند دن دیے، سبھی نے بڑی محنت لگن سے بہت سارے پکچرز بنائے۔ فائنل ڈے پر بادشاہ اور درباری آئے، سارے پکچرز دیکھے، ساری پینٹنگز دیکھی۔ ایک چتر، ایک پکچر اتنا عمدہ تھا کہ وہ وہیں ٹھہر گئے، سب کے سب دیکھتے رہ گئے۔ اب آخری پکچر باقی رہتا تھا جو بالکل اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ تھا۔ جب اس کا پردہ اٹھایا تو سب کی آنکھیں چندیا گئے، حیران رہ گئے، بھائی کیا تھا اس پکچر میں کہ سب ہکے بکے رہ گئے۔ اس شخص نے پکچر نہیں بنایا تھا، اس شخص نے ایک بڑا آئینہ لگایا تھا اور اس آئینے کو اتنا چمکایا تھا، اتنا چمکایا تھا کہ اس کے سامنے والے پکچر کا عکس اس میں نظر آتا تھا۔ بس مومنو، ہمارے دل کے آئینے کو چمکانے کا بھی ایسا ہی ایک منفرد طریقہ ہے، وہ ہے ذکر۔ ہم اپنے ذکر سے اپنے دل کے آئینے کو اتنا چمکائے کہ مرشد کا عکس اسی میں نظر آ جائے۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ رے تو ہی ہیڑا لائیے پیوں سے تو پیوں تم گھر ہوئے رے۔ ستوینی موٹی میں پیر فرماتے ہیں کہ تم مولا کے ساتھ دل باندھ لو، اگر مولا کے ساتھ دل باندھ لو گے تو مولا تمہارے پاس ہے۔ جب دونوں دل مل جائیں گے تو اس کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ دو دل کا ملنا گویا باطنی دیدار ہے، اور ایسا مومن جب چاہے مولا کے ظاہری، باطنی، نورانی دیدار کر سکتا ہے۔
جب یہ دو دل مل جاتے ہیں نا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی نے لاہور میں 3 مارچ 1976 میں فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ صرف جماعت ہی نہیں ہے جو امام کو دیکھنے کی خواہش مند ہے، بلکہ یہ امام بھی ہے جو کہ جماعت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں مومنو، ہمارے لیے یہ کتنا شکر گزاری کا لمحہ ہے کہ ہم تو زمانے کے امام سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں، امام کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن صرف ہم ہی نہیں، زمانے کے امام بھی ہم سے ملنے کا ارمان رکھتے ہیں۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، میمورز آف آغا خان میں، ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وی لیو موو اینڈ ہیو اور بینگ ان گاڈ، کہ ہم خدا کے نور میں ہی جیتے ہیں، اسی نور میں ہم چلتے پھرتے ہیں اور اسی میں ہماری موجودگی ہے۔ اب یہ احساس اگر ہماری موجودگی اس میں ہے تو یہ احساس ہمیں کیسے ہو؟ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں سمندر میں بزرگ مچھلی سے پوچھتی ہے کہ بھائی سمندر کیسا ہوتا ہے؟ تو بزرگ مچھلی کہتی ہے کہ جس پانی میں ہم رہ رہے ہیں وہی سمندر ہے، لیکن وہ مچھلیاں سمجھی ہی نہیں، تو اس نے ایک مچھلی کو پکڑ کر پانی سے باہر پھینک دیا۔ اب وہ چھوٹی مچھلی تڑپنے لگی، دوبارہ اس کو پانی میں لے لیا، کہا دیکھو یہی پانی ہے۔ ہمیں بھی اگر دیدار چاہیے، خود کے اندر اس نورانیت کو محسوس کرنا ہے، تو ہمیں بھی نورانی سمندر میں ڈبکی لگانا ہوگا۔ صرف احساس ضروری ہے جو کہ بندگی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر زمانے کے امام کی باطنی شناخت ہو جائے تو ظاہریت سے زیادہ ہمیں باطن کی تمنا، باطن کی تڑپ ستائے گی۔ ٹیچنگز آف رومی کتاب میں ایک واقعہ درج ہے۔ سلطان ولد مولانا رومی کے شہزادے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مولانا رومی سے کہا، کیا کہا؟ کہ میرے دوست دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کو نہیں دیکھتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے، ان کی اندرونی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلطان ولد کہتا ہے کہ اس کے دوست جب مولانا رومی کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے مرشد کو نہیں دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، ان کی اندرونی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ تو سلطان ولد کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے اپنے والد کو بتائی تو یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جو میری جسمانی غیر موجودگی میں خوشی محسوس نہیں کرتے تو گویا وہ مجھے جانتے ہی نہیں، وہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے، وہ ہمارے مرید ہی نہیں ہے جو صرف ظاہریت کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ جو صحیح معنی میں ہماری شناخت رکھتے ہیں وہ ہر وقت روحانیت کی خوشی محسوس کرتے ہیں، بغیر ہماری موجودگی کے وہ ہمارے دل، ہمارے خیالات میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ تو میرے بیٹے، جب بھی تم روحانی خوشی محسوس کرو تو یقین کر لینا کہ دس از می ان یو، ہم تمہارے اندر سمائے ہیں۔ جی ہاں مومنو، ہمارے مرشد نے بھی ہمیں یہی یقین دلایا ہے۔ آئی ایم وتھ یو آل دا ٹائم، آئی مین آل دا ٹائم، ہر لمحہ امام نے فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ ہم ہر پل، ہر گھڑی ہمیشہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہی ہے۔ ہم رات دن آپ کے حق میں دعا فرماتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے۔ اب دیکھیں مومن، ایمان کی سلامتی ہو تو ہی ہمیں اس روحانیت کا احساس ہو سکتا ہے۔ پیر نے فرمایا کہ جی گنان بولو رے نہیں تو نورے بھریا، اے وہ بھیڑے تمہارے ہرخ نہ مائی جی، کہ نور سے بھرے ہوئے گنان کا اگر آپ ورد کرو گے تو یہ گنان
تمہارے ہیڑے میں، تمہارے اندر روحانی خوشی دیتا ہے، اور اسی کا نام نورانی دیدار ہے۔ ایک صوفی شاعر کہتا ہے کہ دیدن آن باشد کہ باشد شاہ سناز، می شناست شاہرا در ہر لباس، کہ آنکھیں ایسی ہونی چاہیے جو اس بادشاہ کو پہچان سکے اور بادشاہ کو ہر لباس میں پہچان لے، چاہے بادشاہ کسی بھی شکل میں آ جائے اس کی روحانیت کو پہچان سکے، ایسی آنکھ ہونی چاہیے۔ یہ آنکھ، یہ روشنی کیسے حاصل کرے؟ اب باطنی آنکھ کو کیسے بیدار کرے؟ باطنی دیدار کو کیسے محسوس کرے؟ وہ طریقہ کار کیا ہے جس میں ظاہریت کا زیادہ دخل نہ ہو؟ تو اس کے لیے اپنے دل کو ٹٹول، جیب کو ہم ٹٹولتے ہیں نا کہ کیا ہے جیب میں، چیزیں ہاتھ لگا کر دیکھ لیتے ہیں، اس طرح اپنے دل کو ٹٹولو کہ دل میں کوئی حسد، غصہ، لالچ، غیبت یہ چیز تو نہیں ہے۔ جب یہ چیز نہیں ہوگی تو دل پاک ہوگا، اور دل پاک ہوگا تو باطنی دیدار کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ یہ راستہ جتنا آسان ہے نا اتنا مشکل بھی ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ آسان کیسے؟ تو پھر فرماتے کہ پیا درشن کہو کیسے پائے، 3 طریقے سمجھائے۔ تج مایا گر سے جائے، یہی کرو جو گر فرمائے، تاتھے درشن پیا کے پائے، کہ تمہیں پیا کا درشن چاہیے، باطنی دیدار کرنے ہیں۔ 3 طریقے۔ تج مایا، دنیا کی لالچ کو ترک کرے، مٹیریلزم، ظاہریت، مادیت سے دور ہو جاؤ، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، گر سے جائے، یعنی مرشد کی پیروی کرے، مرشد کے قریب جائے، مرشد کے ساتھ روزانہ ملاقات کرے، اور وہ روزانہ ملاقات کا طریقہ صبح اور شام جماعت خانے کی حاضری ہے۔ یہی کرو جو گر فرماوے، اور اگر تمہیں اس راستے کو آسان کرنا ہے تو وہی کرو جو تمہیں گر فرماتا ہے، جو تمہارا مرشد تمہیں سمجھاتا ہے، وہی کرو۔ یہ راستہ آسان اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اب اس راستے کو پیروں نے تھوڑا مشکل بھی بتایا ہے، لیکن اس مشکل کا حل بھی ساتھ میں بتا دیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ دیدار امارو دو ہلو، کہ ہمارا دیدار مشکل تو ہے، تو اس کی آسانی کیا، اس کا حل کیا؟ تو کہا راتے جاگو لوگ، کہ رات کو جاگو اور یہ راستے کو آسان کر دو۔ تو اب ہمارے پاس نورانی دیدار کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مایا کو تجے، گر سے ملاقات کرے، اس کے فرمان پر عمل کرے اور رات کو جاگے، تو پھر دیدار ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جہاں بھی مولانا حضرت امام کے دیدار ہوتے ہیں تو مولا ان جماعتوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی جماعتوں کو دعا و برکات سے نوازتے ہیں۔ جن جماعتوں میں تکلیف ہے ان کے سکون کے لیے دعا فرماتے ہیں، جہاں روحانیوں کے لیے دعا فرماتے ہیں تو ان کی ابدیت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتُكَ سَكُنٌ لَهُمْ، اے رسول ان کے لیے دعائی خیر کر، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی۔ تو جب رسول پاک لوگوں کے لیے دعا فرماتے تھے، ان دعاؤں کی برکت سے انہیں سکون حاصل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا دیدار فائنل ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے امام دیدارگاہ تک نہیں جا سکے، تو مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 22 اگست 1948 کو ایک تعلیقہ مبارک بھجوایا ماتا سلامت کے ذریعے، اور ماتا سلامت نے وہ تعلیقہ جماعت میں پڑھ کر سنایا کہ دار السلام کے ہمارے بہت ہی پیارے روحانی بچوں کو ماتا سلامت کے ذریعے اپنی بہترین دعا آسیس بھیج رہے ہیں۔ ایک ہی لفظ کھانا ودان اور دعا آسیس، ایک ہی لفظ کھانا ودان اور دعا آسیس سے سکون حاصل کرے۔ اب وہاں دیدار نہیں ہے، وہاں امام کی وزٹ بھی نہیں ہوئی، لیکن امام نے کھانا ودان اور دعا و برکات بھجوائے۔
پھر مولا نے لکھا کہ جن کا دل صاف نہیں صرف وہی بار بار یہ سننا چاہتے ہیں، لیکن جو سچے ایماندار ہے اور کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس ایک لفظ کے، ہماری دعا عزیز کھانا بتا۔ تو مومنو، ہم خوش نصیب ہیں کہ مولانا حاضر امام نے کرم بخشش فرما کر ہماری جماعت کی ایک بڑی تعداد کو ظاہری دربار سے مولا نواز رہے ہیں، جہاں مولا ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ باقی جماعتیں مولانا حاضر امام کے قدم مبارک اور سچے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے خانہ پر اپنا ایمان رکھیں گے، جماعت کی خدمت کا فیض حاصل کریں گے۔ سامعین آلو ایک بار تو سامع آلے 100 بار۔ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔